حضرت امام علی مقام علیہ السلام سے جناب حر اپنی خطا معاف کروانے کے بعد فوراً میدان میں آ گئے اور پہلے تو انہوں نے کوفیوں اور یزیدیوں سے ملائم انداز میں کہا، اے لوگو، امام علی مقام نے جو باتیں تمہیں پیش کی ہیں ان میں سے کسی ایک بات کو تم کیوں نہیں مانتے تاکہ خدائے تعالیٰ تم کو ان کے ساتھ جنگ کرنے سے بچا لے۔ کوفیوں نے کہا، ہمارا امیر عمر بن سعد ہے، جو کچھ کہنا ہے ان سے کہو۔ حر نے عمر بن سعد سے وہی گفتگو کی جو اس سے پہلے کر چکا تھا، تو ابن سعد نے وہی جواب دیا جو اس سے پہلے دے چکا تھا، یعنی کہ اس نے جنگ کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ یہ سن کر جناب حر غصے میں آ گئے اور کہا، اے کوفہ والو، خدا تم کو غارت کرے، تم نے امام علی مقام کو بلایا اور جب وہ آ گئے تو انہیں دشمن کے حوالے کر دیا۔ تم کہتے تھے کہ ہم ان پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے اور اب تم انہی پر حملہ کر کے ان کے قتل پر آمادہ ہو گئے ہو۔ ان کو تم نے گرفتار کر لیا، ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اب وہ تمہارے ہاتھوں میں قیدی ہو گئے ہیں۔ تم نے ان کے اہل حرم کو، ان کے بچوں کو اور ان کے رفقا کو دریائے فرات کے اس بہتے ہوئے پانی سے روک دیا ہے جسے یہودی، مجوسی اور نصرانی تک پیتے ہیں، اور نبی کے نواسے اور ان کے خانوادے پر اس پانی کو تم نے بند کر دیا ہے۔ تم نے رسول اللہ کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ اگر آج تم اس وقت توبہ نہیں کرو گے اور اپنے طرز عمل سے پشیمان ہو کر باز نہ آؤ گے تو قیامت کے دن خدائے تعالیٰ تمہیں بھی پیاس سے تڑپائے گا۔ حر کی تقریر دشمن کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، اس لیے وہ حر پر تیر برسانے لگے۔ حر نے یہ دیکھا تو اپنی تقریر موقوف کر دی، اور چونکہ ابھی باقاعدہ جنگ شروع نہ ہوئی تھی اس لیے وہ واپس آ کر امام علی مقام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حر کے واپس آنے کے بعد ابن سعد نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا اور اپنے غلام زوید کو، جو علمدار تھا، آواز دی کہ جھنڈا میرے قریب لاؤ۔ وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ابن سعد نے کمان میں تیر جوڑ کر حسینی لشکر کی طرف تیر چلا کر اپنی فوج سے پکار کر کہا، تم سب لوگ گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے ہی حسین کے لشکر کو مارا تھا۔ سپہ سالار لشکر کے ان الفاظ کو سن کر لشکریوں میں جوش و خروش پیدا ہو گیا اور وہ سب لوگ بھی تیر برسانے لگے۔ اس طرح جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا اور اب دونوں طرف سے سپاہی نکل کر سامنے آئے اور اپنی بہادری کا مظاہرہ کرنے لگے۔ امام علی مقام کے لشکر سے سب سے پہلے حضرت عبید اللہ بن عمیر کلبی آئے۔ ان کی بیوی ام وہب، جو خاندان نمیر بن فاسد سے تھیں، وہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ عبید اللہ نے مقام نخلیہ میں ایک لشکر جرار دیکھا تو لوگوں سے پوچھا، یہ لشکر کہاں جا رہا ہے؟ کسی نے ان سے کہہ دیا کہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حسین کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ عبید اللہ کو مدت سے یہ آرزو تھی کہ مشرکین سے جہاد کریں۔ خیال آیا کہ یہ لوگ اپنے پیغمبر کے نواسے پر لشکر کشی کر رہے ہیں، اس لیے ان لوگوں سے جہاد کرنا مشرکین سے جہاد کرنے سے اجر و ثواب میں کم نہیں ہے۔ پھر اپنی بیوی کے پاس آئے اور تنہائی میں بلا کر اس کو سب حالات اور اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ اس نیک سیرت بیوی نے کہا، تمہارا ارادہ بہت اچھا ہے، اللہ تمہاری تمنا و آرزو پوری فرمائے، چلو اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ عبید اللہ اپنی بیوی کے ہمراہ راتوں رات چل کر لشکر امام کے پاس پہنچ گئے۔ اس وقت جب فوج ابن سعد کی جانب سے تیروں کی بارش شروع ہو چکی تھی جو پیغام جنگ کی حیثیت رکھتی تھی، تو زیاد بن سفیان کا آزاد کردہ غلام یسار اور ابن زیاد کا آزاد کردہ غلام سالم کوفیوں کی طرف سے نکل کر میدان میں آیا اور مقابلہ کے لیے طلب کیا۔ امام علی مقام کے دو جانثار ساتھی حبیب ابن مظاہر اور بریر بن حضیر جوش میں بھرے ہوئے آگے بڑھے، مگر امام علی مقام نے انہیں روک دیا۔ یہ دیکھ کر عبید اللہ بن عمیر کلبی کھڑے ہو گئے اور جنگ کی اجازت طلب کی۔ امام علی مقام نے سر پیر تک ان پر نگاہ ڈالی اور فرمایا، اگر تمہارا دل چاہتا ہے تو جاؤ۔ یہ تنہا دونوں کے مقابل گئے۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ عبید اللہ نے اپنا نام و نسب بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں جانتے، ہمارے مقابلے میں زہیر بن قین، حبیب بن مظاہر یا بریر بن حضیر کو آنا چاہیے۔ یسار اس وقت سالم سے آگے بڑھا ہوا تھا۔ عبید اللہ نے کہا، او فاحشہ کے بیٹے، تو مجھ سے لڑنے میں اپنی بے عزتی سمجھتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے یسار پر حملہ کر دیا اور تلوار کی ایسی ضرب لگائی کہ وہ ایک ہی وار میں ٹھنڈا ہو گیا۔ سالم نے ایک دم جھپٹ کر حملہ کر دیا۔ عبید اللہ نے اس کی تلوار کو بائیں ہاتھ پر روکا جس سے اس کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی۔ اس کے بعد ہی عبید اللہ نے مڑ کر ایسا وار کیا کہ اسے بھی ڈھیر کر دیا اور جوش میں آ کر شعر پڑھنے لگے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر مجھے نہیں جانتے تو پہچان لو، میں خاندان کلب کا ایک فرد ہوں۔ میرے حسب و نسب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خاندان علیم میرا گھرانہ ہے، میں بڑی قوت والا ہوں۔ عبید اللہ کی بیوی نے جب یہ سنا تو خیمہ کی ایک لکڑی ہاتھ میں لی اور آگے بڑھ کر کہا، میرے ماں باپ تم پر فدا ہو جائیں، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لڑتے جاؤ۔ وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور چاہا کہ انہیں
انہیں خیمے میں پہنچا دے، مگر وہ ماننے والی نہیں تھی۔ اس نیک بیوی نے کہا میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑوں گی جب تک میں خود بھی تمہارے ساتھ جان نہ دے دوں۔ حضرت امام علی مقام نے دیکھا تو آواز دی کہ اللہ تم دونوں کو جزائے خیر دے، اے مومنہ اہل حرم کے پاس آ جاؤ اور ان کے ساتھ بیٹھی رہو، کیونکہ عورتوں پر جہاد واجب نہیں ہے۔ وہاب نے امام علی مقام کا حکم سنا تو اہل حرم کے پاس خیمہ واپس آ گئیں۔ اس کے بعد عبید اللہ بن کلبی نے کوفیوں کے ساتھ بہت دلیری اور بہادری سے جنگ کی۔ دشمن کے 2 سپاہی پھر قتل کیے، مگر اس کے بعد ہانی بن ثبیت حضرمی اور بکیر بن حی تمیمی نے ان پر حملہ کر دیا اور ان دونوں کے ہاتھوں سے درجہ شہادت حاصل کیا۔ نیک دل بیوی کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کا شوہر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے جدا ہو گیا تو وہ اپنے شوہر کی لاش پر آئیں اور اپنے شوہر کے سرہانے بیٹھ کر ان کے چہرے سے گرد و غبار صاف کرتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی تمہیں جنت مبارک ہو، بہشت کی سیر مبارک ہو۔ مگر دشمن کا ظلم و تشدد اس درجہ بڑا ہوا تھا کہ شمر نے اپنے غلام رستم کو آواز دی کہ اس عورت کا کام بھی تمام کر دے۔ وہ بڑھا اور اس نے نیک دل خاتون کے سر پر ایسا گرز مارا کہ وہ اسی جگہ پر ہی شہید ہو گئی۔ ان کی شہادت کے بعد یزیدیوں کی جانب سے ایک شخص گھوڑا دوڑاتا ہوا سامنے آیا جس کا نام مالک بن عروہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ لشکر امام علی مقام کے خیموں کے گرد خندق میں آگ جل رہی ہے اور شعلے بلند ہو رہے ہیں اور اس طرح سے اہل خیمہ کی حفاظت کی جا رہی ہے تو اس گستاخ و بدباطن نے امام علی مقام سے کہا اے حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا لی ہے۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، تجھے گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ حضرت مسلم بن اسجا کو مالک بن عروہ کا یہ کلمہ بہت ناگوار ہوا اور انہوں نے حضرت امام علی مقام سے اس بد زبان کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے اجازت نہ دی مگر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی یا رب عذاب نار سے پہلے اس گستاخ کو دنیا کے اندر آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ امام علی مقام کے ہاتھ کا اٹھنا تھا کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا اور وہ گھوڑے سے گرا، اس کا پاؤں رکاب میں الجھا اور گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا۔ امام علی مقام نے سجدہ شکر ادا کیا، اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کی اور عرض کیا اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت رسالت کے بدخواہ کو سزا دی۔ امام علی مقام کی زبان سے یہ جملہ سن کر دشمنوں کی صف میں سے ایک اور بدبخت نے کہا آپ کو پیغمبر اسلام سے کیا نسبت ہے حسین؟ یہ کلمہ تو امام علی مقام کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا اے اللہ اس بد زبان کو فورت ذلت میں گرفتار کر۔ امام علی مقام نے یہ دعا فرمائی اور اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے برہنہ ہو کر بیٹھا۔ ایک سیاہ بچھو نے اسے ڈنگ مارا تو وہ نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا۔ اس رسوائی کے ساتھ پورے لشکر کے سامنے اس ناپاک کی جان نکلی مگر پھر بھی کوفیوں کو غیرت نہ آئی۔ امام علی مقام پر جن خوش نصیبوں نے اپنی جانیں فدا کرنے کی سعادت حاصل کی ان مقدس اجسام میں حر بن یزید ریاحی قابل ذکر ہیں۔ عبید اللہ بن عمیر قلبی کی شجاعت اور بہادری کا منظر حر نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تو دل میں خیال ہوا کہ کہیں امام علی مقام مجھ سے پہلے شہید نہ ہو جائیں۔ یہ سوچ کر امام علی مقام سے اجازت لی اور دشمن کے سامنے پہنچے اور نہایت شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 3 بھائیوں کو فی النار جہنم کیا اور بہت پھرتی کے ساتھ لشکر ابن سعد کے دائیں بازو پر حملہ کیا اور خوب زور کی جنگ کی۔ دشمنوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا اور جناب حر پر تیروں کی برسات کر دی۔ اس طرح جناب حر نے خان وعدہ نبوت پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ کے بعد حضرت مسلم بن اسجا، بریر بن حضیر، حبیب ابن مظاہر مستحق ٹھہرے۔ کربلا کی تاریخ میں امام علی مقام کے ساتھیوں کی وفاداری کا یہ بہت بڑا کارنامہ رہا کہ جب تک ان میں ایک بھی باقی رہا امام پاک کے خاندان کے کسی شخص کو انہوں نے میدان کارزار میں جانے نہیں دیا بلکہ ان کے کسی ایک فرد کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچنے دی۔ ان کے بعد ہی اولاد حضرت مولا مشکل کشا اور دیگر اہل بیت اطہار کی باری آئی کہ وہ میدان کارزار میں تشریف لائیں اور امام علی مقام پر اپنی جانیں نچھاور فرمائیں۔